عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ لوگوں کی زبانیں اب بھی بند ہیں. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں. بے فضل ہی تعالیٰ بے حوالہ ہم بولتے ہی نہیں, اس لیے کہ ہمیں ہمارے سرکار نے حوالہ عطا فرما دیا ہے. اور ہماری عقیدت, ہماری اظہار عقیدت تو یہ ہے کہ میرا دین و ایمان, فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد. سمجھ گئے؟ کتاب کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشون. لکھنے والے بریلی کے مولانا احمد رضا خان نہیں ہے, بلکہ مصر قاہرہ کے رہنے والے علامہ جلال الدین عظیم الشان ہیں. سبحان اللہ. نویں صدی کے مجدد ہیں. اونچا بولو, کون سی صدی کے؟ نام کیا ہے؟ علامہ جلال الدین. بولو کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑی بات ہے, جن کی کتاب ہے شرح الصدور, دلوں کو کھولنے والی کتاب. لیکن میں نے حدیث کہاں سے لی ہے؟ الکنز المدفون والفلک المشون, اس کتاب سے لی ہے. اب سنو, جس نے درود پڑھا نہیں وہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ پڑھنا ہے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے, اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ میرا نبی مدینہ شریف میں ہمارے درود کو سن رہا ہے. اگر کس کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو تو ایک حدیث پڑھ کے جا رہا ہوں. حدیث صحیح ہے, قیامت تک کسی کی مائی نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ اس حدیث کا انکار کر سکے. حدیث صحیح ہے, سرکار فرماتے ہیں رأیتو لیلۃ اسری بی, رأیتو لیلۃ اسری بی. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیتو لیلۃ اسری بی موسیٰ وہو یصلی قائما فی قبرہ. فرمایا سنو, میں نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. میں نے کہا کھڑے ہونے کے لیے پیر چاہیے, پیر کے لیے کمر بھی چاہیے, کمر کے لیے کاندھے بھی چاہیے, کاندھے پر سر بھی چاہیے. پتہ چلا سرکار نے فرما دیا کہ جب معراج کی رات جا رہا تھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہو کر کے, بلکہ زندہ ہے اور زندہ ہوتے ہوئے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب ایک اور حدیث پاک سن لے. سرکار نے ارشاد فرمایا, میرے نبی فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثر فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الساق فاکثر الصلاۃ علی فیہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے 7 دنوں میں سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے. محبت سے بولو تو صحیح آپ سبحان اللہ. یہ بالکل بس مردگی نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہم ایمان عقیدہ بچا کے لے کے جاتے ہیں, بد عقیدگی دل میں نہیں آتی, خوش عقیدہ بن کے جاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اگر عقیدہ بچا کے چلے گئے تو سننا تمہاری روح برباد نہیں ہوگی, پرندے کی شکل اختیار کر لے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بس مردگی نہیں, سنی کبھی مردہ ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ میں حدیث دے رہا ہوں, سن لیجیے. میرے سرکار نے فرمایا انما نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ سبحان اللہ. حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان والا جب مرتا ہے اس کی روح کو اللہ پرندے کی شکل دے دیتا ہے اور وہ جنت میں رہتی ہے. روح جنت کے درختوں میں کب تک؟ فرمایا حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثو, جب تک قیامت آئے گی نہیں ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو سمجھ میں آ گئی بات. اب سنو, سرکار نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن سب سے افضل دن. فرمایا اسی میں حضرت آدم پیدا ہوئے, اسی میں آپ کا وصال ہوا, اور اسی کے اندر سور پھونکا جائے گا, اسی میں چنگاڑ آئے گی.
اگر اگلا جملہ سنیے گا تو میرے نبی نے فرمایا فاکثروا الصلاۃ علی فی، تو جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. کیا کہا؟ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. اب اتنی بات مکمل ہو گئی، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. صحابہ اکرام نے بڑا پاکیزہ سوال کر لیا. اس سوال نے ہمارے عقیدے کے اندر جلا پیدا کر دی. صحابہ اکرام نے کہا میرے آقا کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تم جو درود پیش کرتے ہو یہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی وکیف تورد صلاتنا علیک وقد ابرمت، حضور آپ کے وصال کے بعد بھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی، آپ کے بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ نہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا. صحابہ کی منشا سمجھ گئے، صحابہ کے سوال کو سمجھ لیا. تب میرے نبی نے قیامت تک آنے والے سنیوں کو ایک جواب دے دیا. سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حضرت مولانا انیس صاحب قبلہ نے مجھے عشق رسول کا عنوان دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں اسی پر گفتگو ہوتی رہے اور میں اپنی اس بات کو مکمل کر دوں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے عشق رسول کے بغیر نہ یہاں کوئی بات بنتی ہے نہ وہاں کوئی بات بن پائے. ہم تو یہی کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سنیے حدیث پاک، حضرت کے چہرے کا دیدار کیجیے اور انشاءاللہ الرحمن جو لوگ دامن کرب مرشد سے اب تک نہیں جڑے ہیں وہ آج جڑ جائیں گے اور واحدی فیضان لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اگر تھوڑی سی توفیق ہو جائے تو آگے تشریف لے آئیں، ورنہ آپ جہاں بیٹھے ہیں جیسے بیٹھے ہیں بکھرے تو ہے ہی. میں سوچ رہا ہوں بکھرنے کے بغیر، بکھرے بغیر آپ متحد ہو کر آپس میں بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے، تاکہ آپ کو اپنے مجمع کی خوبصورتی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل جائے. اللہ سلامت رکھے. ذرا درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب توجہ فرمائیے گا، میں عرض کر رہا تھا صحابہ اکرام نے عرض کی کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ابرمت، حضور آپ کے وصال پاک کے بعد بھی ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. سرکار علیہ السلام نے سوال کو جان لیا. اب میرے نبی کا جواب سننا، اور جواب سننے کے لیے توجہ میری طرف کرنا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ہم نے کہا نبی کے جسم کو تو زمین کھاتی نہیں، نبی کا تصدق ایسا ہے. اگر کوئی حافظ قرآن بن جاتا ہے، آئیے مولا کائنات کی روایت کردہ حدیث آپ تک پہنچا دیتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن او اللہ تبارک و تعالی الی الارض اللہ تاکلی لحمہ فتقول ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی سنی شعول عقیدہ حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے کہتا ہے خبردار اے زمین، تجھے تیرے اندر ایک حافظ قرآن آیا ہے، اس کے جسم کو کھانا نہیں. زمین کہتی ہے مولا میں اس جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے اندر تیرا مقدس قرآن موجود ہو. ہم نے کہا جب حافظ قرآن کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی تو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کے جسم کو کیسے زمین کھائے گی؟ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت.